بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر ہی کے حوالے سے ایک بیماری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب فخر جو ہے اس کے اسباب جو ہے وہ ہمیں معلوم ہیں کہ دولت ہے، اقتدار ہے، شان و شوکت ہے، شہرت ہے، حسن ہے، علم ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہمیں نعمتیں، یا اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب یہ وافر مقدار میں کسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہونے کے بجائے فخر اگر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تکبر ہی کا اظہار ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو بندہ خود پر فخر کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر دوسرے انسانوں کے بارے میں اور اپنے سامنے آنے والی بات کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی شرائط پر، اپنی جذبات کی شرائط پر، اپنی شخصیت کی شرائط پر، اپنے فرقے کی شرائط پر اس کو سنتا اور دیکھتا ہے، اور اسی طرح وہ جو دوسرے انسان ہیں ان کے بارے میں بھی اس کا رویہ برابری کا نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ اس کا کئی طریقوں سے اظہار ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز جو ہے وہ استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، کہ کسی کا نام بگاڑ کر، کسی کا نام رکھ کر، کسی عیب کو موضوع بنا کر، کسی کے خاندان کو موضوع بنا کر، کسی کے علم کی کمی کو موضوع بنا کر اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ اپنے اندر موجود عظمت کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر تکبر ہے۔ میں جب کسی کا مذاق اڑاتا ہوں کسی بھی وجہ سے، ایک ہے ہنسی کھیل کی بات کرنا، پر لطف بات کرنا، یہ بالکل اور چیز ہے، اور کسی کو ٹھٹھا بنانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے اس کی کمتری کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، اس کی کوتاہیوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، یہ استہزاء ہے۔ اور استہزاء میں بعض اوقات جو خرابی نہیں بھی پائی جاتی وہ بھی منسوب کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے استہزاء، اسی لیے قرآن مجید نے استہزاء کو باقاعدہ منع کیا ہے، اور یہ اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم ہنسی کھیل کا موضوع بنا رہے ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور یہ بات جو ہے کہ اللہ کے ہاں دیکھیں، قرآن مجید نے ایک معیار بیان کر دیا ہے کہ جو عزت اور حیثیت ہے وہ اللہ کے نزدیک کس کو حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو اصولی طور پر فیصلہ کن بات فرما دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اصل میں عزت اور ذلت کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، اور اگر اس کو ہم نے دنیاوی حاصلات، دنیا سے میں جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو یہ ظاہر تکبر ہے، اور اسی سے ہمارے اندر دوسرے کا مذاق اڑانے کا، دوسرے کو رسوا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو اس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ طعنے اور تشنیع ہے، یعنی ایسے جملے بولنا، طنزیہ جملے بولنا جس میں اس کے عیب کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، اس کی غلطی اور کوتاہی کو موضوع بنا کر، اور بعض ایسی چیزیں، مثلا ہم ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ تو استدلال ہے، لیکن اس نے کوئی بات کرتے وقت کوئی تلفظ اس کا ٹھیک نہیں تھا، کوئی لفظ اس نے ٹھیک نہیں بولا، یا اس نے کوئی مثال ٹھیک نہیں دی، یا اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو معیار کے مطابق نہیں ہے، کوئی زبان کی غلطی کر دی، کوئی اعراب، قرآن مجید کی آیت پڑھی تو اعراب کی غلطی کر دی، تو یا تجوید کی غلطی کر دی، تو ہم نے اس کو موضوع بنا لیا۔ تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اس کو نیچا دکھانے کے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ ہم استدلال نہیں کر رہے، ہم حق جوئی میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ہم فتح و شکست کے جذبے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں یہ اصل میں اپنے بارے میں
اس احساس کے بغیر نہیں پیدا ہوتا کہ میں ہی حق ہوں. حق وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، حق وہ ہے جو میں جانتا ہوں، حق وہ ہے جو میں نے قبول کیا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر طعن اور تشنیع کے جیسے رویے کو پیدا کرتی ہے. تکبر کے حوالے سے جو آخری عیب ہے جو پیدا ہوتا ہے انسانوں کے اندر تکبر ہی کے زیر اثر، وہ غیبت ہے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی اس کی عدم موجودگی میں برائی کو بیان کریں، وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہے، غلط حرکت کی ہے، وہ ہمارے علم میں ہے اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کسی کے عیب کو بیان کرنے کا کوئی سبب اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی نظر میں اس کی عزت جو ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی نظر میں اس کی جو حیثیت ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت، یعنی میں جب کسی کا عیب بیان کر رہا ہوں تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس طرح کے، میرے اندر تو اس طرح کا عیب نہیں ہے، میں تو اس سے بلند شخصیت ہوں، میں تو بڑی اعلیٰ شخصیت ہوں، یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کے کرتوتیں کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. تو یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ غیبت کا عمل ہوتا ہے. تو کسی کا عیب بیان کرنے کا سبب جو ہے وہ یا تو اصلاح احوال ہونی چاہیے یا انصاف کا حصول ہونا چاہیے. یعنی ہم کسی ایسی جگہ پر کسی شخص کی برائی کو بیان کریں کہ جو اس کو نصیحت کر سکتا ہو، اس کو درست کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہو، تو یہ پازیٹیو بات ہوگی. یا اسی طرح ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ہم انصاف کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے ادارے میں جا کر بات کرتے ہیں جو انصاف دلانے کا کام کرتا ہے، تو یہ بالکل پازیٹیو بات ہوگی. اس کے علاوہ کسی کی برائی کو بیان کرنے کا کوئی محل نہیں ہے. تو اگر اس طرح بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی کے عیب بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے اپنے بارے میں فخر اور اپنے بارے میں عظمت کا ادراک اور احساس ہے جو اس طرح کا عمل میرے سے کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے جرائم سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.